اور واللہ ینصر من نصرہ، فرمایا تم ہی دین کے نگہبان ہو، تم ہی دین اور اللہ رسول کے دین کے محافظ ہو۔ یہ جنگ لمبی کیوں ہو گئی؟ آپ نے جڑا لبیک والے اٹھے تھے مدد آئی نہیں؟ صحابیات نے کیا خط لکھا؟ انتم انصار اللہ، تم ہی اللہ کے دین کے مددگار ہو۔ حضور گل بڑی پتے دی لکھی، فرمایا واللہ ینصر من نصرہ، اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو پہلے اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ انہی کی مدد کرتا ہے۔ تو ہم لبیک والے یہی ہیں کہ بھئی دین کا کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ جب کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو، مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرو۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ شرط ہے، پہلے شرط ہوگی تو جزا بعد میں آئے گی۔ پہلے دین کا کام ہی کوئی نہیں کیا، ستیاں ستیاں تے دین کوئی نہیں آنا۔ یہ ستیاں ستیاں تے تقریراں نال ہی خالی دین آندا تے 72 سال پاکستان وچ کدوں دا دین آ چکا ہوندا۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ ہاں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 13 سال مکے میں کتنی مشکلات میں گزارے۔ ایک ہتکڑی سے لوگ ڈر گئے، ہمارا لبیک سے تعلق نہیں، میں آ کے چلیا پھر ساری زندگی کیوں جھوٹ مارتا رہا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت تو پتہ نہیں کہاں کھڑی ہے، موت تو اسی وقت ہی آئے گی جب اس کا ٹائم ہے۔ خالد بن ولید نے جو دعائے جلال کی، میں وہی بات دہرانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے۔ شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے۔ باتیں اتنی بڑی بڑی، موت تو پتہ نہیں کہاں کھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا خالد کو موت آنی ہوتی تو جسم میں ایک بالش جگہ نہیں بچی، تلوار اور تیر اور نیزے لگے، خالد نہیں دنیا سے گیا۔ موت جس ویلے آنی اور ٹائم تے ہی آنی۔ بوز دلیاں دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ میرا کوئی تعلق نہیں ہے لبیک سے۔ کیا معنی ہے لبیک کا؟ معنی کوئی سیاسی نعرہ تو نہیں ہے۔ لبیک کا معنی ہے حضور میں بھی حاضر، میری اولاد بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میری عزت بھی حاضر۔ لبیک اس واسطے پہلے آپ دین کا کام کریں تو انشاءاللہ مدد آ جائے گی۔ اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بیڑی، زے خوے غلامی زے سگاں خار ترس، من ندیدم کے سگے پیشے سگے سرخم کر۔ اقبال کہتا ہے کہ خوے غلامی یہ کتے سے بھی بری ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی طاقتور کتے کے سامنے کمزور کتا سر نیچے کیے بیٹھا ہو، ایسا اقبال کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا۔ غلامی کتے نالوں بھی بیڑی۔ اقبال کہندا سنا ہے تعذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ کہندا غلامی کتے نالوں بھی بیڑی تے بے یقینی غلامی نالوں بھی بیڑی۔ نعرہ بندہ لگایا جی دین آئے گا تخت پر، تے واپس جا کے تبصرہ کرے کنج آئے گا؟ تو ٹھیکیدار ہے، کنج آئے گا؟ تو تیری اتنا ہی کام میں تو محنت کر۔ تو جڑے صحابہ بدر 14 نے جان دیتی، انہوں نے یہ تو نہیں سی نہ پتا بعد کیسر و کسرا بھی فتح ہو جانے، لیکن انہوں نے کیا سی تے حاضر ہے نا اسلام واسطے۔ اور 14 صحابہ دی شہادت تھی، بنیاد بن گئی 2 سپر پاور ڈھاونے دی بنیاد بن گئی۔ تسی آج محنت کرو، ساڑھے ویلے نہیں آئے گا ساڑھیاں نسلہ گلے، او نہیں آ گیا تو انہوں نے نسلہ لے آن گیا، لیکن ایک جا کر عرض کریں گے نا یا رسول اللہ جتنی پاور سی اسی لا کے آ گئے۔ تبصرے نہیں سننے کسے دے۔ ایک گل میری یاد رکھنا، بڑے بڑے شیاطین، بڑے بڑے لوگ آن گے، بڑی بڑی گلہ لوگ کرن گے، توڑے کان بھرن گے، اینج کنج ہونا ہے، انہوں نے کہا اینج کنج ہونا ہے، جو مرضی گل کرنا ہے، ایک گل تسی ضرور کرنی۔ انہوں نے کہا یار مولوی صاحب جیو جی ہمیں گلہ کر دیں، آج تک اسی انہوں نے منہ جو نہ انہوں نے پیو دا تبدہ سنیا، نہ انہوں نے دادیاں دا، جدوں نے گل کی تھی انہیں کوئی کی تھی، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علمہ مجھ پسا ملا۔ اتنا تے گل تسی یار کم از کم ساڑی حمایت کیتے کرو۔ مولانا صاحب کدی روٹی ٹکر دی گل نہیں کی تھی، مولانا صاحب آج اتنا عرصہ ہو گیا کدی بھی چندے دی گل نہیں کی تھی، یہ ساری دنیا نو گل پریشان کر گئی۔ ہر بندے دی قیمت تے ہے نا، یہ تے رب جنو بچا لوے۔ کیوں جی حضرت عبداللہ بن حذافہ السامی نو رومی بادشاہ نے کیا کہ تو عیسائی ہو جاتے میں ادھی تینو مملکت دے دیاں گا۔
آپ نے فرمایا لو آتیتنی جمیع ملک کا و جمیع ملک کا و جمیع ملک عرب کا ما رجعت عن دین محمد طرفت عین. فرمایا تو کدے سامنے گل کیتی میں محمد عربی دا غلام ہاں, تو ساری بادشاہی دے دے, پھر ساری دے دے, سارا عرب دے دے, میں آنکھ جھپکنے دی دیر بھی اپنے نبی نہ بے وفائی نہیں کر سکتا. لبیک لبیک توجہ, اے حقیقت بات ہے, کوئی پتہ تو نہیں ہوتا. لوگ حق کیوں چھڑ دیں. حفیظ جلندری حضرت گل کی تھی. حفیظ جلندری جنہیں پاکستان دا ترانہ, قومی ترانہ لکھیا, بہت بڑے شاعر. انہوں نے کہا میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ. کوئی موقع بنے ہونا, انہوں نے حق گل نہیں کی تھی ہونی. یہ شاعرانہ تعلی نہیں یا شاعرانہ تخیل نہیں ہے, یہ حقیقت انہوں نے کدھر زندگی جو حق کرنا نہیں گل کی تھی. بھائی میں کدھر میں نے اس عہدے تو نہ ہٹا دیتا جائے یا میرے رزق کم نہ ہو جائے, یہ حفیظ جلندری گل کی تھی. کہنے لگے میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ, سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے. ہائے اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی, ہائے اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی, رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے. کیا بات, کیا بات, کیا بات. لوگ اسی لیے حق چھوڑتے ہیں نا, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو روزی کے لیے نا. کہتا ہے حفیظ رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے. کتے نالو بندہ برا نکل جائے وہ بھی راتی کھا کے سو دن. ایک ہی بات ہوئی کہ جناب میں جی میرا کوئی تعلق نہیں جی, میں تو بس جلسے میں گیا تھا. انہوں نے کہا شاہ جی فرما دیں جب میں نے گرفتار کیتا تو میں دیکھا بتیا خطرناک میں نے کدھر لے جا رہے ہیں. تو کہندے ایک باری تو بندہ ظاہر بات ہے ہلدا اپنی جگہ, کہندے فوراً پھر میں سنبھالا دیتا, خون رسول میں نے کھڑا کر دیتا. تو میں کیا جب میں مار بھی دین گے نا تو کہنے کہ تیرا لبیک نہ تعلق ہے کہ نہیں, تو میں کہاں گا تعلق تے دور والی گل ہے, میں لبیک دا وارث ہاں. وہاں حضرت کہ اپنے یہ سجادہ نشین ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بندے خاص توکل والے بنا مشقت پل دے. ہاں جی, میاں صاحب فرمایا, میاں محمد صاحب یہ لوگوں نے یہی پریشانی, ان کو پیسے کون دیتے, آپ کے بارے میں بھی ہوگی کون پریشان. میاں صاحب فرمایا بندے خاص توکل والے بنا مشقت پل دے, گرمی دے وچ باغاں نالوں ساوے رخ جنگل دے. باغاں نو تے ہزاراں مالی پانی دین والے ہوندے ہیں, جڑا جنگل وچ رخ کلا کھڑیا او باغاں نالوں ساواں کیویں ہو گیا, اس لیے کہ اس کا بھروسہ اپنے رب پر ہے. بندے خاص توکل والے بنا مشقت پل دے. ہن جے توکل رب تے کیتا ہی کدے نہیں, انہاں نو کی پتہ ہے مولوی خادم کو روٹی کون دیتا ہے. فَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو یہ پوچھنا کہ روٹی کون دیتا ہے یہ تو عجیب بات ہے, آپ کو پیسے کون دیتا ہے, یہی پریشانی ابھی تک حل نہیں ہوئی اور تعصب قیامت حل ہونی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے جس کا کوئی کام کرتا ہے اس کو تنخواہ تو دیتے ہیں, کیوں جی اس کو تنخواہ تو ملتی ہے. ہاں تو وہ بھی تنخواہ لیتے ہیں جو ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں, اور ہم بھی تنخواہ لیتے ہیں. میں نے کہا جلے ہو تو انہوں پتہ ہی نہیں کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے. ہاں جی, کون دیتا ہے دینے کو, اور دینے والا ہے سچا. تم آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ. ہاں جی, حضرت مالک بن عوف قبیلہ حوازن دے سردار جدو رسول اللہ نے غزوہ حنین دے موقع تے مال دیتا نا, سردار سن تے واپس جا کے قبیلے وچ کہنے لگے ما ان رأیت ولا سمعت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد اوفا وآتا للجزیل لمجتد متا تشاء یخبرک عما فی غد. انہیں کہا نہ میں حضور جے کوئی ویکھیا نہ کوئی سنیا, حضور اتنا دین دین 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 کہ پھر دیاں نسلوں بھی بھوک نہیں رہ جاتی. ایک ایڑی بات. ہاں جی, جنگ یرموک اور جدوں آیا نا وہ مہان جرنیل, صحابہ دے چہرے ویکھے جنگاں لڑ لڑ کے مطلب تھکے ہوئے چہرے مبارک, یہ نہیں مراد تھکے ہوئے سن, انہاں ویکھے ہوئے تھکے ہوئے. صحابہ کدی تھکے نہیں, پھٹے پرانے جناب کپڑے اور دندانے پہ ہوئے تلواراں پگڑیاں,
تو کہنا انا قد علمنا انما اخرجکم من بلادکم الجہد والجوع فہلموا الی ان اوتی کل رجل منکم عشرۃ دنانیر وکسوۃ وطعاما وترجعون الی بلادکم فاذا کان من العام المقبل بعثنا لکم بمثلها انہاں کہا جلے ہوئے ہو تسی مدینہ پاک تو تانوں بھوک ننگ کٹ کے لے آئی تانے تسی بھوکے ہو صحابہ نو نے کیا انہوں نے کہا نالے تو انہوں بھوک لگی نالے تو انہوں کپڑے کوئی نہیں آؤ ہر فوجی نو بھیجو 10 دینار دیاں گا سونے دے سالانہ کپڑے بھی دے دیاں گا روٹی دے دیاں گا گندم لے جاؤ بوریاں لد کے تے پریشان نہ ہونا آئندہ سال آئے گا پھر دے دیاں گا پھر بھوکے ہو کے پھر نہ چل پڑنا ساڑھے نہ لڑن ایڈے وڈی انہیں گل کی تھی انہیں جدو ایک گل کی تھی نا تے حضرت کاکا کہنے لگے میں جواب دینا حضرت مسنہ کہنے لگے میں دینا حضرت شرحبیل کہنے لگے میں دینا حضرت خالد بن ولید فرمایا نہیں میں دینا فقال خالد انہو لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرتا غیرو انا قوم نشرب الدماء وانہو بلغنا انہو لا دما اطیب من دم الروم فجینا بذالک حضرت خالد بن ولید فرمان لگے ایک گل نہیں اسی آئے ضرور مدینہ پاک تو لیکن انج نہیں جو میں تو گل کی تھی انج نہیں گل غیرو گل وچ ہو رہے گل وچ اور بھی میں وچ کٹ لیا اسی کو ایویں گلاں کرنے اسی ایویں لگے پھرتے ہاں غیرو فرمایا گل وچ ہو رہے گل وہ نہیں جڑی تو کی تھی انہوں نے کہا وہ کیڑی گل ہے انہوں نے کہا کان کھول کے سننا جڑے ساڑھے بارے یوں کر دیں جی ویکھیا لبیک والے نہ کی ہویا ویکھیا کڑیاں لگ گئیاں ویکھیا جیل میں چلے گئے توبہ کرو میں کہا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں میدان عہد تے میرے آقا و مولا خود جلوہ گر سن دس ہوتے کیڑا صحابی سی جڑا زخمی ہون تو بچیا 700 جو کیڑا سی جڑے زخمی ہون تو بچے 70 71 تے شہید ہو گئے تے حضرت امیر حمزہ تے جگر تے کلیجہ اگلے کر لیا عبداللہ بن جاش تے نک کن کٹ کے مونج وچ پرو کے لوگاں گڑے وچ پا لے کیوں جی اتھے کوئی رہا خود رسول اللہ نو لوگ آئے تھے پر تو پھر کی کمیں گا اتھے اے بولی تو منافقان دی یہ جدو مسلمانہ تے اوکھا ویڑاوے تے منافق تاندے دے دے ہوندے جدو مقام شوت تو عبداللہ بن ابی 300 بندے لے کے واپس چلا گیا نا تے میدان عہد صحابہ اتنے شہید ہو گئے زخمی ہو گئے تے وہ کہنے لگے الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا اور کہنے لگے انہاں نو کنے کیا سی میدان عہد جاؤ اسی واپس نہیں آ گئے اسی بچ نہیں گئے اے تانے تو حضور منافقہ دا کام میں دینا کلمہ پڑھن تو بعد کہے کہو اسی بد نصیب ہیں یارہ پیچھے رہ گئے خوش نصیب تو سن جنہ ختم نبوت تے ناموس رسالت دی خاطر ہتھکڑیاں لوائیاں لبیک لبیک توجہ جی توجہ بیٹھ جاؤ بچوں بیٹھ جاؤ گل سنو اے بولیاں نہ بولے کرو بالکل تو پھر تو کربلا شریف خاندان رسالت دے بارے پھر لوگ کی کہیں گے جناب مشکل دین دے اندر آ جائے تے بندہ یہ کردا ہے تے بیٹھ کے پراپگنڈے کردا ہے ایک تسی نال ساتھ نہیں دیتا دوسرے بہ کے بک بک کر دیو تسی مراد نہیں ہو وہ لوگ جڑے ساڈے خلاف بہ کے بک بک کر دے کلمہ پڑھن دا یہ شہادت اقبال کہنا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ایک کام نہیں کیتا ناموس رسالت دا دوسرے ساڑے بہ کے ویکھے کی بڑھیا لبیک والے نا کی بڑھیا آئے نہیں بیٹھے اور کی بڑھیا انہو لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرتا غیرو فرمایا سی مدینہ پاک تے انج نہیں آئے جو میں تو گل کی تھی بھوک تے سانو کپڑے نہیں کٹ کے لے آئے کپڑے اسی نویں پانے غیرو گل وچ ہو رہے اے شونشاں کرنی پوندی جڑا ایڈا ہی بزرگ ہے وہ نہ آیا کرے تو کیوں پریشان ہویا پریشان تو انہوں ہونا چاہیے جڑا ختم نبوت دے جنہوں کو پریشانی جڑا ناموس رسالت دا کوئی غدار ہے دین دا غدار ہے پریشان تو ہوئے کہ دین والے انہوں رب نے اتنی عزتیں دیتیاں او جناب اتھے انٹرچینج تو چلے تے ساڑے بچے جناب پیدل این کر کے جناب اینا بازو اتھے تے آگے نا کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا تے بیگ ہیں پھر لبیک دے نعرے لا رہے ہیں پھر انہاں گھر جانے ہیں پھر لانا ہے سویرے اپنے کام کار بھی نہ کرنے حد ہو گئی ایک ایڑی پاور ہے
ہاں جی اے پاور جڑی نا اے روٹی پانی والی نہیں، اے وہی پاور ہے جس پاور نال صحابہ دریائے دجلہ وچ گھوڑے سٹتے تھے. لبیک اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. لو جی خالد بن ولید کی فرمایا، فرمایا انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم فجئنا بذلك. جڑے کوئی کمزور دل دن نا او ذرا دل تے ہاتھ رکھ. تواڈے وچ ویسے کمزور دل بندہ میری تقریر سن بھی نہیں سکدا. جا او کارڈیالوجی جا کے لمحہ تے پے سکدا، میری تقریر نہیں سن سکدا. ہاں جی وہ ڈاکٹر کہندے اچا بھی نہیں کھنگنا مطلب دل نو کچھ ہو ہی جائے. ساڈے تے جناب جگر پھڑ دے موٹے دے لبیک کہندے تے او جڑا کارڈیالوجی لمحہ پیا او تے تقریر نہیں نا. بندہ مرتا یار انج بھی جاندا. ہن بھی کئی ہسپتالاں کسے دا دل چیرا جا رہا ہونا، کسے دے نک وچ نالیاں داخل کیتیاں جا رہی ہونا، کسے دا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہونا، کسے دی شوگر ہائی ہو رہی ہونی. کتنا خوش نصیب ہے جڑا حضور واسطے دن رات کم کرے. جا مرتا انج بھی جانا ہے کم از کم چجدا تا بندہ مرے. انا قوم نشرب الدماء، فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں. ایک گل ہن صحابی خون تے حرام ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت سے پہلے خون کی حرمت بیان کی. سارے کسے صحابی نے پیچھے نہیں پڑے استغفر اللہ ہم کہاں خون پیتے ہیں، یہ کیا بات کر دی، ہم کہاں خون پیتے ہیں. انہوں نے پتہ سی جڑا خالد بن ولید گل کرن لگے نے اس موقع تے گل یہی جچ دی. کوئی ساڑی سمجھا کرو، اے ساڑے اتنے نیک لوگ ہیں، ساڑے بارے تو تسی جو مرضی کہو، یہ سانو منع کر سکتے ہیں جڑی گل غلط ہوئے. یہ کسی کو ڈرن والے لوگ نہیں. پیر صاحب قبلہ بیٹھے اینا اللہ رسول واسطے سب کچھ. جیسی غلط ہوئی تو سانو فقیر روک دے من. یہ جان دین کس موقع تے گل انجی ہونی چاہیے تھی. کیوں جی ابئی بن کعب جیسے بندے اتھے موجود ہیں جنہاں نو حضور نے فرمایا ابئی میرا قرآن سنو. عرض کی تھی حضور میں سنا؟ فرمایا اللہ نے فرمایا ابئی نو قرآن سناؤ. تو ابئی بن کعب کہنے لگا اللہ سمانی، یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا. ایڈے وڈے وڈے قاری، معاذ بن جبل جیسے فقیہ اتھے موجود، صحابہ ابو ہریرہ جیسے محدث موجود اتھے. کس ایک نے بھی پیچھے استغفر اللہ نہیں پڑھی. ہاں جی میں جعلی تقوی بندے تے اپنے آپ سوار نہیں کرنے چاہیے. ہاں میرے آقا نے فرمایا تقوی ہاں ہونا. حضور نے فرمایا تقوی تو یہاں ہوتا ہے، زبان سے نہ بھی اظہار کیا جائے. ہاں جی حضور نے دل دی طرف اشارہ کر کے فرمایا دل بندے دا فرعون جیسے ہوئے تے اتو بندے تقوی دا میں اظہار کردا رہے. ہاں جی بعض لوگ ہیں جی جناب ساڑھے تے فتوے لانے شروع کی. دیکھا ہے لبیک والے کیا کر رہے ہیں، دیکھو نے ایسے کرنے سے تو اینو کی پتہ ہے کتھے کتھے جاندی گل. فرمایا انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم. فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں. تے اسی ایتھے کیوں آیا؟ فرمایا مدینہ پاک کی خبر پہنچی، چونکہ اسی خون پینے دے بڑے عادی ہیں. تے مدینہ پاک کی خبر پہنچی بھائی پوری دنیا میں جو تہاڈا خون بڑا مزدار ہے. کیا بات! ہاں جی رات تہاڈا خون بڑا مزدار ہے. اسی چونکہ خون پینے والے لوگ ہاں تے مدینہ پاک خبر پہنچی آسی خون پیندے ہاں تے فجینا بذالک بھوک ننگ کٹ کے سانو مدینہ پاک چو نہیں لے آئی. اسی خون پین دے آدیاں دے تہاڈا خون بڑا مزدار ہے. فجینا بذالک فرمایا اسی آیا خون پین. ہن گل کر. اقبال پھر تھے بولے کہتا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار. گل کرنا ہی کرو ساڑھے نال ایویں جناب ہر بندہ چیز لبیک والے کیا کرنا چاہتے، کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. شاہ جی ویکھ لو، حضرت ویکھ لو، میں مسکین بیٹھے ہاں، تسی ویکھو سارے بیٹھے ہو، ساڑھے کی ہے کچھ بھی نہیں. ساڑھے کول تو جناب
کی کہتے ہیں سارے لبیک، کسی دے گھروں جناب ایک چھری بھی برآمد نہیں ہوئی۔ اس تو وڈا کوئی کائنات جمن والے لوگ ہو سکتے ہیں؟ ہاں اگر لبیک دا نعرہ کسی نو راتی نہیں سون دیندا تے وہ ساڈے واسطے چ نہیں گا۔ لبیک لبیک۔ بس انشاءاللہ میں ایک حدیث پاک پڑھاں گا، اس تو بعد پھر میری گل مک جانی۔ اپنے آپ نو بدلو اور لبیک دا کام کرو۔ لبیک تو مراد دین دا کام کرو، ساڑا اور کوئی مقصد کوئی نہیں۔ ساڑا منشور بڑا جا آسان جا منشور ہے۔ ساڑے منشور ہے 3 گلاں، لوگ تے روٹی کپڑے مکان ہو تو اگلے کپڑے بھی لوگاں کھس لے، روٹی بھی اگلے کو کھس لئی، پہلے کپڑے بھی لال ہے تے مکان بھی فرما رہے ہیں سارے ڈھا دیتے۔ ساڑا منشور بڑا آسان ہے، اسلام پاکستان تے پھر عوام۔ اسی روٹی کپڑے دی جگہ اے نعرہ دیتا ہے۔ اسلام نو غالب کرن واسطے پاکستان نو دنیا دی سپر پاور بنانا ہے انشاءاللہ۔ اسلام نو غالب کرن واسطے، اسلام تو ہے نا پہلا، دوسرا پاکستان۔ اسلام نو پوری دنیا تے غالب کرن واسطے پاکستان نو بنانا ہے اسی سپر پاور، دنیا دی سپر پاور۔ پھر پاکستان دی عوام اسلام دا جھنڈا لے کے جدو چلن گے نا، پھر تینوں نعرے پورے ہو جان گے، پاکستان، اسلام اور عوام۔ باقی تسی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا توجہ، مطلب کیا؟ باقی رہ گیا تسی کہو جی روٹی پانی، چلے ہو جی روٹی پانی تے اے تے جدو حضور دی طرف بندہ خالی چل پوے، نہ روٹی مکدی، نہ پانی مکدا، نہ مکان مکدے، نہ عزتاں مکدیاں، نہ آبروئیں مکدیاں۔ ہاں حضور دی طرف کوئی چل کے ویکھے تے صحیح نہیں، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، پھر خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہو، اور جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو۔ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب تو نہ روک اے غنی کہ عادت سگ بگڑ گئی، پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے۔ بس اے روٹی پانی تے گل ہی کوئی نہیں، روٹی پانی تو رب نے دینی دینی حضور کی طرف۔ اس تے ہوتے پوری ساری 72 سال گزار دیتے، روٹی کپڑا اور مکان تے، روٹی نے بھی نہ ملی، کپڑا بھی نہ ملیا، مکان بھی نہ ملے، روڈ بھی کوئی نہ بڑے، اس آبروئیں بھی ویچ دیتیاں۔ اس واسطے اسلام ساڑا منشور ہے کسی جماعت دے ہو جائے نہ اپنے سنے ہوئے کدی اسلام کسی دی جرت ہوئے گی پھر کوئی ظلم کرے گا۔ چونکہ نقشبندی بابے بیٹھیں تو سیدنا صدیق اکبر دا خطبہ سنو، اس خطبے کوئی روٹی دا ذکر کوئی نہیں، افضل الخلق بعد الرسل، پھر روٹیاں آئیاں کہ نہ آئیاں جناب؟ یا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الی حقہ ان شاء اللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق منہ لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ریاست مدینہ کا خطبہ، نہ یہ کہ اتنے فیصد ٹیکس دیو، جیڑی قوم 2.5% زکاة نہیں سی نہ دین دی، موجودہ وقت 17% ٹیکس دے رہی ہے۔ تم آج کیوں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں، اور ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو۔ اجے تو 17% ہے، حضور ہے تو 30% تک لے جانا ہے انہوں نے۔ ہاں جی، تو 2.5% لوگ زکاة،
ان سے بھی ٹیکس لیا جا رہا ہے جن سے اسلام زکوٰۃ نہیں لیتا، ان سے بھی ٹیکس لیا جا۔ واپس آؤ حضور کے دین کی طرف۔ اس کے اندر صدیق اکبر نے نہیں فرمایا بڑی بڑی مہمات کیسر و کسرا دیا فوجاں کھڑیاں، ادھر لوگ مرتد ہو گئے، ادھر 2.5 نبی 2 مردہ نے اعلان کر دیتا، ایک عورت نے اعلان کر دیتا نعوذ باللہ کیسی بھی نبی وہاں، ادھر لشکر اسامہ دا مسئلہ ہے، بڑا لشکر بھیجنا ہے، جب پیسے دو ٹیکس میں لان لگا، نا اس پورے خطبے گل ہی کوئی نہیں۔ ہاں اتنی گل آپ نے ضرور فرمائی آخر تے جا کے، فرمایا اے صدیق کے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے جب تک صدیق اللہ رسول کی اطاعت کرے، اگر صدیق اس راستے سے ہٹ جائے پھر میری بات نہیں ماننی تو۔ آخر گال کہا کہ اللہ رسول تے مکائی، ہمارے دستور منشور یہی ہے۔ ہاں جی، اور کوئی فرمایا سچائی امانت ہے، جھوٹ بددیانتی ہے۔ فرمایا جو میری رعایا میں اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے وہ کمزور نہ سمجھے، میرے نزدیک وہ طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق اس کے دروازے تک نہ پہنچا۔ فرمایا جو میری ریاست میں میری رعایا میں اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے کہ کسی کا حق چھین لے گا یا صدیق کے ہوتے ہوئے کسی پر ظلم کرے گا، فرمایا سن لو صدیق کا اعلان، وہ میرے نزدیک کمزور ہے یہاں تک کہ میں اس سے حق چھین لوں۔ فرمایا جو قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ فرمایا جس قوم کے اندر عریانی فحاشی برائی پھیل جائے گی اللہ اس کو مختلف مصیبتوں میں مبتلا کر کے رکھ دے گا۔ پاکستان کی سب سے بڑی اس وقت جو مسئلہ ہے وہ عریانی فحاشی کو ختم کرو، ٹیکس بھی انشاءاللہ نہیں دینے پڑیں گے، اور جناب معیشت کے اندر ایسی برکتیں آئے گی کہ جناب دنیا کے بینکوں کو ہم اپنی جوتی کی نوک پر اڑا کر رکھ دیں۔ لیکن پہلی شرط ہے اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسول، آؤ واپس آؤ در رسول پر، اسلام کی طرف واپس آؤ، ٹیکس نہیں دینے پڑیں گے۔ اور غریب جو ہیں ان کے لیے ہم کوئی ایسی سکیم کا اعلان نہیں کریں گے، غریبوں کے تو حقوق اللہ رسول نے 1400 سال پہلے بتا دیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ یہ صدقات خیرات کے مصارف، زکوٰۃ کے مصارف، غریب جو جناب مقروض لوگ، نبی علیہ السلام نے اپنی ریاست کے اندر اعلان فرمایا تھا، فرمایا جو پیسے چھوڑ کر مرے گا وہ وارث لے لیں گے، اگر کوئی مقروض ہو کر مرے گا ہم اس کا قرض ادا کریں گے۔ ہاں جی، تو یہ ساری باتیں آپ ہمارے منشور کے ساتھ متحد اور متفق ہو جائیں۔ ہم غلط بات کریں تو چھوڑ جانا کہ مولانا رائے راستے ہٹ گئے، بالکل چھوڑ جانا۔ قیامت والے دن کی کرو گے رسول اللہ دے سامنے، کی بیان کرو گے؟ رسول اللہ نے لوگ ایتھے پتھر مارے، تسا حضور دے دین دی خاطر ایک چنڈ بھی نہ کھا دی جیڑا تواڈے تے لوگ اعتراض کردے مڑ کے پھر تسی ساڈے کلاؤ جی فلانا بندہ یہ گل کر رہے سی، تو کان بند کیوں نہیں کیتے؟ تو کہنا سی مولوی صاحب اور جو جے بھی گل کیتی اے ضرور دسیاس کہ سوندیاں جاگدیاں اے اعلان میں ضرور کردا حضور میں حاضر۔ اس تو بڑا کیڑا مولانا؟ روٹی تو پہلے بھی سانو ہی مل جاندی سی، لیکن مولانا جڑا حاضری دا سانو پیغام دیتا او دے تے بھی اسی قربان، اس دے پیغام تے بھی اسی قربان۔ باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں بڑے بڑوں کے خلاف، لیکن آپ کم از کم اتنا تو دیکھیں جو آدمی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے وہ میدان میں آ کر بات کر سکتا ہے، وہ تو جھوٹا آدمی تو بات میں دوسری بات میں پکڑا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ کب ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ بھائی آپ کو بھی سمجھ میں نہیں بات ہے، گنگا گئے تھے گنگا نوڑ، جمنا گئے تھے جمنا داس، یہ کیا بات ہوئی؟ جس کی بات سنی وہ جی ولی صاحب فلانا یہ کہہ رہے سی، میں کہا تو انہوں سمجھا کے کیوں نہ آیا؟ ایک کہندا نور الدین پھر آیا، ایک کہندا صلاح الدین پھر آیا۔ میں نہیں کہندا، اقبال کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، اسلام نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ ہاں جی، وہ شیر اسلام پھر ہوشیار ہونا ہے۔ جبرو کار اے جے کچھ تسی کیتا، میں شاہ جی نو دس رہے سی کہ ایک نعرے ہوتے این جڑے ساڑے منڈے نعرے لا رہے ہیں، 1 لاکھ روپے بھی کسی نے اپنے کارکن نو دے نا دوسری جماعت والا کہ تو اینج ٹل لانا ہے، ہاتھ اینج چانے، 1 لاکھ روپے لے کے بھی اینج نعرہ نہیں لا سکتا جڑے ساڑے منڈے حضور دی محبت وچ نعرہ لا رہے۔ اور واللہ ینصر من نصرہ، فرمایا تم ہی دین کے نگہبان ہو، تم ہی دین اور اللہ رسول کے دین کے محافظ ہو۔ یہ جنگ لمبی کیوں ہو گئی؟ آپ نے جڑا لبیک والے اٹھے تھے مدد آئی نہیں؟ صحابیات نے کیا خط لکھا؟ انتم انصار اللہ، تم ہی اللہ کے دین کے مددگار ہو۔ حضور گل بڑی پتے دی لکھی، فرمایا واللہ ینصر من نصرہ، اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو پہلے اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ انہی کی مدد کرتا ہے۔
تو ہم لبیک والے یہی ہیں کہ بھئی دین کا کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ جب کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو، مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرو۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ شرط ہے، پہلے شرط ہوگی تو جزا بعد میں آئے گی۔ پہلے دین کا کام ہی کوئی نہیں کیا، ستیاں تے دین کوئی نہیں آنا، جے ستیاں تے تقریراں نال ہی خالی دین آندا تے 72 سال پاکستان وچ کدوں دا دین آ چکا ہوندا۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ ہاں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 13 سال مکے میں کتنی مشکلات میں گزارے۔ ایک ہتھکڑی سے لوگ ڈر گئے، ہمارا لبیک سے تعلق نہیں، میں کہ چلیا پھر ساری زندگی کیوں جھوٹ مارتا رہا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت تو پتہ نہیں کہاں کھڑی ہے، موت تو اسی وقت ہی آئے گی جب اس کا ٹائم ہے۔ خالد بن ولید نے جو دعائے جلال کی، میں وہی بات دہرانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے۔ شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے۔ باتیں اتنی بڑی بڑی، موت تو پتہ نہیں کہاں کھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا خالد کو موت آنی ہوتی تو جسم میں ایک بالش جگہ نہیں بچی، تلوار اور تیر اور نیزے لگے، خالد نہیں دنیا سے گیا۔ موت جس ویلے آنی اور ٹائم تے ہی آنی۔ بوز دلیاں دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ میرا کوئی تعلق نہیں ہے لبیک سے۔ کیا معنی ہے لبیک کا؟ معنی کوئی سیاسی نعرہ تو نہیں ہے۔ لبیک کا معنی ہے حضور میں بھی حاضر، میری اولاد بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میری عزت بھی حاضر۔ لبیک اس واسطے پہلے آپ دین کا کام کریں تو انشاءاللہ مدد آ جائے گی۔ اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بھیڑی، زے خوے غلامی زے سگاں خار ترس، من ندیدم کے سگے پیشے سگے سر خم کر۔ اقبال کہتا ہے کہ خوے غلامی یہ کتے سے بھی بری ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی طاقتور کتے کے سامنے کمزور کتا سر نیچے کیے بیٹھا ہو، ایسا اقبال کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا۔ غلامی کتے نالوں بھی بھیڑی، اقبال کہتا سنا ہے تعذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ کہتا غلامی کتے نالوں بھی بھیڑی تے بے یقینی غلامی نالوں بھی بھیڑی۔ نعرہ بندہ لگا جی دین آئے گا تخت پر، تے واپس جا کے تبصرہ کرے کنج آئے گا؟ تو ٹھیکیدار ہے، کنج آئے گا؟ تو تیری اتنا ہی کام ہے، تو محنت کر۔ تو جڑے صحابہ بدر 14 نے جان دیتی، انہوں نے یہ تو نہیں سی نہ پتا بعد کیسر و کسرا بھی فتح ہو جانے، لیکن انہوں نے کیا سی تے حاضر ہے نا اسلام واسطے۔ اور 14 صحابہ دی شہادت تھی، بنیاد بن گئی 2 سپر پاور ڈھاونے دی بنیاد بن گئی۔ تسی آج محنت کرو، ساڑھے ویلے نہیں آئے گا، ساڑھیاں نسلیں گلے او نہیں آ گیا تو انہاں دیاں نسلیں لے آن گیا، لیکن ایک جا کر عرض کریں گے نا یا رسول اللہ جتنی پاور سی اسی لا کے آ گئے۔ تبصرے نہیں سننے کسے دے۔ ایک گل میری یاد رکھنا، بڑے بڑے شیاطین، بڑے بڑے لوگ آن گے، بڑی بڑی گلاں لوگ کرن گے، تواڈے کان بھرن گے اینج کنج ہونا ہے۔ انہوں نے کہا اینج کنج ہونا ہے، جو مرضی گل کرن، ایک گل تسی ضرور کرنی۔ انہوں نے کہا یار مولوی صاحب جیوں جیوں بھی گلاں کر دین، اج تک اسی انہاں دے منہ چوں نہ انہاں دے پیو دا تبصرہ سنیا، نہ انہاں دے دادیاں دا۔ جدوں نے گل کیتی انہیں ایک ہی کیتی، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پھسا ملا۔ اتنا تے گل تسی یار کم از کم ساڑی حمایت کیتے کرو۔ مولانا صاحب کدی روٹی ٹکر دی گل نہیں کی تھی، مولانا صاحب آج اتنا عرصہ ہو گیا کدی بھی چندے دی گل نہیں کی تھی۔ یہ ساری دنیا نو گل پریشان کر گئی۔ ہر بندے دی قیمت تے ہے نا، یہ تے رب جنو بچا لوے۔ کیوں جی حضرت عبداللہ بن حذافہ آسامی نو رومی بادشاہ نے کیا کہ تو عیسائی ہو جاتے میں ادھی تینو مملکت دے دیاں گا۔ آپ نے فرمایا لو آتیتنی جمیع ملک کا وجمیع ملک کا وجمیع ملک عرب کا ما رجعت عن دین محمد طرفت عین۔ فرمایا تو کدے سامنے گل کیتی، میں محمد عربی دا غلام ہاں، تو ساری بادشاہی دے دے، پھر ساری دے دے، سارا عرب دے دے، میں آنکھ جھپکنے دی دیر بھی اپنے نبی نہ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ لبیک لبیک
توجہ، اے حقیقت بات ہے، کوئی پتہ تو نہیں ہوتا اے لوگ حق کیوں چھڑ دیں۔ حفیظ جلندری حضرت گل کی تھی، حفیظ جلندری جنہیں پاکستان دا ترانہ، قومی ترانہ لکھیا، بہت بڑے شاعر ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ۔ کوئی موقع بنے ہونا، انہوں نے حق گل نہیں کی تھی ہونی، یہ شاعرانہ تعلی نہیں یا شاعرانہ تخیل نہیں ہے، یہ حقیقت انہوں نے کہتے زندگی جو انہوں نے حق کرنا انہوں نے نہیں گل کی تھی۔ کوئی میں کدھر میں اس عہدے تو نہ ہٹا دیتا جائے یا میرے رزق کم نہ ہو جائے، یہ حفیظ جلندری گل کی تھی۔ کہنے لگے میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے، ہائے اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، ہائے اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی، رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ لوگ اسی لیے حق چھوڑتے ہیں نا، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو روزی کے لیے نا، کہتا ہے حفیظ رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ کتے نالو بندہ برا نکل جائے وہ بھی راتی کھا کے سوندن۔ ایک ہی بات ہوئی کہ جناب میں جی میرا کوئی تعلق نہیں جی، میں تو بس جلسے میں گیا تھا۔ انہوں نے کہا شاہ جی فرماندے جب میں نے گرفتار کیتا تو میں دیکھا بتی خطرناک میں نے کدھر لے جا رہے ہیں تو کہندے ایک باری تو بندہ ظاہر بات ہے ہلدا اپنی جگہ، کہندے فوراً پھر میں سنبھالا دیتا، خون رسول میں نے کھڑا کر دیتا۔ تو میں کیا جب میں مار بھی دین گے نا تو کہنے کہ تیرا لبیک نہ تعلق ہے کہ نہیں، تو میں کہاں گا تعلق تے دور والی گل ہے، میں لبیک دا وارث ہاں۔ وہاں حضرت یہ اپنے یہ سجادہ نشین ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بندے خاص توکل والے بنا مشقت پل دے۔ ہاں جی، میاں صاحب فرمایا، میاں محمد صاحب یہ لوگوں نے یہی پریشانی، ان کو پیسے کون دیتے، آپ کے بارے میں بھی ہوگی کون پریشان۔ میاں صاحب فرمایا بندے خاص توکل والے بنا مشقت پل دے، گرمی دے وچ باغاں نالوں ساوے رخ جنگل دے۔ باغاں نو تے ہزاراں مالی پانی دین والے ہوندے ہیں، جڑا جنگل وچ رخ کلا کھڑیا وہ باغاں نالوں ساواں کیویں ہو گیا؟ اس لیے کہ اس کا بھروسہ اپنے رب پر ہے۔ بندے خاص توکل والے بنا مشقت پل دے۔ ہن جڑے توکل رب تے کیتا ہی کدے نہیں، انہاں نو کی پتہ ہے مولی خادم کو روٹی کون دیتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ پوچھنا کہ روٹی کون دیتا ہے یہ تو عجیب بات ہے، آپ کو پیسے کون دیتا ہے، یہی پریشانی ابھی تک حل نہیں ہوئی اور